حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ جب وہ مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو جو دیوار ہوتی تھی، جو مکان ہوتے تھے، ان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ جب ان کو بوسہ دیتے تھے، ان کو چومتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت، آپ کس لیے یہ کرتے ہو؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اسی لیے ایسے کرتا ہوں کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان گلیوں سے جب گزرتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ان دیواروں کو لگتا ہوگا، کپڑے مبارک ان دیواروں کو لگتے ہوں گے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بات امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل ہدایت ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو بچے ایسا کرتے ہیں، دیواروں پر ہاتھ لگانا، دیواروں کے ساتھ گھسیٹ کر چلنا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بچوں والا کھیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان گلیوں سے گزرتے ہوں گے، مدینے کی گلیوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان دیواروں پر تو پڑتی ہوں گی، ان عمارتوں پر پڑتی ہوگی، میں اسی لیے چومتا ہوں۔ کسی نے کہا حضرت جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جایا کرتے تھے، چلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچے ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچے ہوتی تھی، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیواروں کو نہیں دیکھا ہوگا، تو یہ دیواریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی ہوں گی، میں اسی لیے ان دیواروں کو چومتا ہوں کہ یہ دیواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھتی ہوں گی نا، میں اسی تصور سے ان دیواروں کو چومتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ امام ہے، یہ عظیم المرتب ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے تو جوتا نہیں پہنتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک میری جوتی کے نیچے نہ آ جائے۔ 1400 سال کے بعد یہ تصور کر رہے ہیں حضرت امام مالک، کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب حضرت امام مالک جاتے ہیں تو حضرت امام مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ میری زندگی کتنی ہے، 1 سال ہے، 5 ماہ ہے، 5 دن ہے، کتنی میری زندگی باقی ہے، میں کتنے دن باقی زندہ رہ سکتا ہوں؟
تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 5 انگلیوں کا اشارہ کیا. میں پریشان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرما رہے کہ 5 دن آپ کی زندگی ہے یا 5 ماہ ہے یا 5 برس آپ کی زندگی ہے. حضرت امام مالک نے اپنے مرید کو بھیجا. ایک امام تھا حضرت امام سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ. یہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. حضرت امام مالک نے اپنے مرید کو بھیجا کہ جا حضرت امام سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا اور اس کو یہ نہیں بتلانا کہ یہ خواب امام مالک بتلا رہے. امام مالک نے یہ خواب دیکھا. آپ نے یہ کہنا ہے کہ مدینے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری زندگی کتنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا. آپ بتلائیں کہ 5 دن باقی ہے یا 5 ماہ میری زندگی باقی ہے یا 5 سال. جب وہ مرید حضرت امام سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا تو حضرت امام سیرین کو یہ خواب بتلایا گیا تو حضرت امام سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ خواب کوئی جاہل آدمی نہیں دے سکتا. یہ خواب عالم آدمی دیکھ سکتا ہے. جو عالم ہو وہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے. جاہل آدمی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا. مدینے میں تو ایک ہی عالم ہے جس کا نام امام مالک ہے. کیا اسی نے خواب دیکھا ہے؟ وہ مرید خاموش ہو گیا کیونکہ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ آپ نے یہ نہیں بتلانا کہ یہ خواب امام مالک نے دیکھا. حضرت امام سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جا آپ حضرت امام مالک سے پوچھ کر آؤ کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے. مرید کو تو پتا تھا لیکن بتانے کی اجازت نہیں تھی. بتانے کی اجازت نہیں تھی. وہ مرید حضرت امام مالک کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا نام بھی لیا ہے اس نے کہ یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے ہیں. مدینے میں ایک ہی عالم رہتے ہیں. یہ جاہل آدمی یہ خواب نہیں دیکھ سکتے. جب مرید واپس آیا اجازت لے کر امام مالک نے کہا کہ بتلا دو کہ یہ خواب امام مالک نے ہی دیکھا ہے. جب امام سیرین کو معلوم ہوا امام مالک کے مرید نے بتلایا کہ یہ خواب امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا ہے تو حضرت امام سیرین نے کہا کہ 5 انگلیوں کے اشارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 دن زندگی کے باقی ہے یا 5 ماہ باقی ہے یا 5 سال باقی ہے. یہ مراد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. کسی ولی کسی غوث قطب ابدال ولی نبی پیغمبر کو پتہ نہیں ہے. 5 علم ایسے ہیں غیب کے علم ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے کسی اور کو پتہ نہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کو بتلایا گیا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 5 دن 5 ماہ 5 سال باقی ہے آپ کی زندگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ایسے علم ہے کہ جن کا علم صرف خدا کو پتا ہے کسی اور کو معلوم نہیں. قیامت کب آئے گی
کہاں موت آئے گی، فلاں کہاں اس کو دفنایا جائے گا، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، اور مدینہ طیبہ کے کتوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے بلیوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے حضرت امام مالک۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کی وفات بھی مدینے میں ہوئی، اور ان کی مزار مبارک مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ان کی مزار ہے۔ لوگ ان کی مزار پر آیا کرتے ہیں اور زیارت کیا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ جاتے ہیں حضرت امام مالک کی مزار پر، دعا مانگتے، زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی عظمت اور شان تھی۔ اسی طرح ایک اور ولی کا واقعہ ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص پریشان اور سرگردان کھڑا حضرت کے پاس آتے ہیں کہ اے حضرت جی 40 سال ہو گئے ہیں، میرا بچہ گم ہو چکا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو یہ بات بتلائی اس بوڑھے شخص نے، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے، اور حاضرین مجلس کو بھی کہا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگے کہ ان کا بچہ واپس آئے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت صاحب نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ جاؤ، آپ گھر جاؤ، آپ کا بیٹا آپ کے گھر پہنچ چکا ہے۔ راستے میں تھا وہ بوڑھا شخص، کسی نے خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا گھر واپس آ چکا ہے۔ جب گھر گیا دیکھا کہ بیٹا واپس آ چکا ہے، وہ دونوں باپ بیٹے پھر حضرت صاحب کے پاس آئے۔ جب حضرت صاحب کے پاس آئے تو حضرت صاحب نے اس بوڑھے شخص کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ اس لڑکے نے کہا کہ حضرت صاحب سمندر کا ایک جزیرہ ہے، وہاں مجھے جنوں نے قید کر رکھا تھا، اور سنگڑوں کے ساتھ مجھے باندھ کے رکھا تھا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ آپ کی شکل جیسا ایک بوڑھا شخص آیا، بزرگ آپ کی شکل جیسا آیا، اور آپ کی شکل جیسا جو بوڑھا شخص آیا اس نے زنجیروں پر نگاہیں ڈالی تو زنجیریں ٹوٹ گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ آنکھیں کھولو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے کے پیر کھڑا، گھر پہنچ چکا۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی کرامت تھی، جو 40 سال کا بچہ گم شدہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی دعا سے وہ واپس آ گئے۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی یہ کرامت تھی۔ اولیاء کرام کی کرامت برحق ہوا کرتی ہے اور ہمیں ماننی چاہیے، کرامت ہمیں ماننی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا۔ وہ کہیں جا رہے تھے، مجوسی آگ کی پوجا کر رہے تھے، حضرت صاحب کو روزہ تھا، حضرت صاحب کے ساتھ ایک مرید بھی تھا۔ حضرت صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے
اور مرید صاحب سے کہا کہ جاؤ وہاں سے آگ لے کر آؤ، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، کچھ بندوبست کریں افطاری کا۔ جب حضرت صاحب کا مرید گیا تو انہوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ واپس آ کر حضرت صاحب کو بتلایا کہ وہ آگ دینے سے انکار کر رہے، وہ آگ نہیں دے رہے۔ حضرت صاحب خود چل کر ان کے پاس گئے۔ جو ان کا بڑا مجوسی بیٹھا ہوا تھا، اس کی گود میں ایک 7 سالہ بچہ تھا، اور باقی لوگ آگ کے ارد گرد طواف کر رہے، آگ کی پوجا کر رہے۔ حضرت صاحب نے جو بڑا تھا مجوسیوں کا، ان سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگ میں پھیلائیں۔ اس نے کہا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، ہم تو آگ کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہم اس نظریے سے آگ کی پوجا کیا کرتے ہیں، ہم آگ کو معبود سمجھتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس مجوسی سے کہا کہ آپ اللہ کی عبادت کیا کریں، آگ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت صاحب نے جب یہ بات کہی تو حضرت صاحب جو مجوسی اپنا بیٹا 7 سالہ اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا، حضرت صاحب نے اس بیٹے کو پکڑ کر آگ میں چھلانگ لگا دی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یہ آیات پڑھ کر آگ میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے، پیر نکلے کچھ بھی نہیں ہے، بچہ بھی زندہ ہے اور حضرت صاحب بھی زندہ ہے، صحیح سلامت۔ شور و غل مچ گیا، آتش پرست لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صاحب کی اس کرامت کو دیکھ کر سارے جتنے مجوسی کھڑے ہوئے تھے سب نے کلمہ پڑھا۔ حضرت صاحب نے جو مجوسیوں کا بڑا سردار تھا اس کا نام عبداللہ رکھا، اور اس مجوسی کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔